بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں اور صحت کیسی، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہیں؟ حالات اور معاملات قابو میں ہیں اور دنیا میں دل لگا ہوا ہے، دل ہی لگانا ہے۔ آپ چاہیے دل آپ دنیا میں لگائیں، چاہے گھر والوں کے ساتھ اور چاہے قرآن پاک کے ساتھ، چاہے آپ آخرت کی تیاری۔ دل تو دل ہے اور دل دیوانہ ہے، دل پاگل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا، پیار ہی میں کھو گیا۔ تو جہاں بہت سارے کام ہمارے آپ نے کرنے ہیں، وہاں ایک کام پیار کرنا بھی ہے۔ اب پیار کی بھی کیٹیگری ہوتی ہیں، یعنی شروع میں پیار کیا جاتا ہے، پھر یہ محبت اور پھر عشق۔ عشق جو ہے وہ تو پھر آپ کو گلی گلی نچائے۔ تو یہ جو ہمارا سلسلہ ہے بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھتے رہیں گے تو موج لگی رہے گی، لیکن خواب کسی کو نہیں بتانا۔ جیسے ٹی وی پر آج کل یہ ہوتا ہے کہ آپ خوابوں کی تعبیر پتہ کر لیں، ان باتوں سے نکلنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھنا ہے۔ استخارہ ہم لوگ نہیں کرتے، ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے اور اپنے کام کو ٹھیک سے کرتے، رزلٹ بہتر سے بہتر آ جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ درود شریف بہت زیادہ تعداد میں پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ جو لوگ غمگین رہتے، ٹینشن میں رہتے، پریشان رہتے، دنیا کی خاطر، شادی کی خاطر، رشتوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر، جاب کی خاطر، بچوں کی خاطر پریشان رہتے یا دوسروں کی وجہ سے پریشان رہتے، وہ بھی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم پڑھیں گے تو خود بخود اندر سے خوشی پھوٹ کر باہر نکلے گی، چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، جیب میں چار پیسے ہوں گے، اور جینے کو اور کیا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں گے اور پڑھاتے رہیں گے۔ آپ کا بالکل ایسے ہی بینک میں جیسے اکاؤنٹ کھولتے تو پروفٹ آتا رہتا، اسی طرح ہمارا جو یہ بینک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس میں اگر آپ اکاؤنٹ کھول لیں گے تو آپ کی وجہ سے جتنے بھی لوگ یہ سبق پڑھیں گے اس کا ثواب بھی آپ کو بھی ملے گا، ان کو بھی ملے گا۔ اس لیے بھی ہماری ویڈیوز کو اور ان کو شیئر کرنے میں، چونکہ اگر آپ انڈیویجولی کسی کو پرسنلائز ہوتے وہ اور معاملہ ہوتا۔ ایک طریقہ کار ہے ماس کمیونیکیشن۔ تقریباً 1.25 بلین بندے ہر وقت فیس بک پر آن لائن رہتے، اور اگر آپ نے کوئی بات ڈالی ہے تو وہ ظاہر ہے 1.25 بلین کے نظر سے گزرے گی، اور سیدھے رستے پر بھی وہی آئے گا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرمائیں گے۔ مالک تو مالک ہے، مالک کی اپنی مرضی ہوتی، وہ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو شکر کرتے رہنا چاہیے ہر حال میں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اب چونکہ 2 ستمبر جو ہے وہ انٹرنیشنل فوڈ ڈے ہے NCC پاک فیملی کا، تو جہاں جہاں بھی لوگ بیٹھے ہمارے ساتھ اٹیچ، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، عشق کرنے والے، میں تو کملا پگلا دیوانہ، بس کوشش یہی ہے کہ سب کو بھوک پیاس سے نجات دی جائے۔
हंगर फ्री वर्ल्ड क्रिएट किया जाए। किसी को भूख लगे तो वह ऐसी एनसीसी फूड सेंटर पर आ जाए और वहाँ से खाना खाए, परेशानियाँ भूल जाएं। बस जब हम हैं तो क्या गम है। हम चाहते भी यही कि हमारे जितने दोस्त जब 2 सितंबर को इकट्ठे हों पार्क में, एक पार्क में आने की एक वजह यह भी है कि वो खुला डुला होता है और सारे लोग चूँकि पार्क में आएंगे, बच्चे खेलेंगे तो जिस्मानी निशोनुमा भी मिलती है रूहानियत के साथ। जितना बड़ा ग्रीन होगा, पार्क होगा, उतने ही बच्चे खुश होते। तो चूँकि लोग घरों में फंसे हुए हैं, इसलिए भी एक लॉजिक है कि कहीं उन्हें खुली फ़िज़ा में महीने में एक दिन तो इकट्ठे होना चाहिए। वैसे तो रोज़ ही शाम की चाय जो है वो खुली फ़िज़ा में पीनी चाहिए, लेकिन गरीब लोग बेचारे क्या करें, कन्वेंस का भी मसला होता, पैसे नहीं, किराया नहीं। तो बहरहाल हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जब हम हैं तो क्या गम है। इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ सब ठीक होता चला जाएगा और हंसते मुस्कुराते रहिएगा, खाते पीते रहिएगा। आँख मिली है, दिल भी मिल जाएगा अपना। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अपना खूब से ख्याल रखें। ऑलिव ऑयल जो है, ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, इसका इस्तेमाल करें खाने में, पकाने में, लगाने में। जितने ऐसे लोग जिनको स्किन के मसाइल हैं वो अगर ऑलिव ऑयल लगाएंगे तो इंशाल्लाह स्किन के सारे मसलों से निजात मिल जाएगी। अगर खाने में इस्तेमाल कर लेंगे तो चूँकि पाकिस्तान में तो महंगा है, लेकिन बाहर की दुनिया में तो ये बहुत इजीली मिलता और अच्छा मिलता, प्योर मिलता। तो दूध का 1 गिलास लेकर रोज़ाना उसमें 1 चम्मच ये डालकर पी जाए और फिर इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से जो हार्ट के मामलात हैं वो सिक्योर होंगे, सेफ़ एंड साउंड होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है ये जिंदगानी। तो हमारी दुनिया में चले आओ, बेशक जूतों समेत ही चले जाओ, हम चेक कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। आप हमारी दुनिया में आके देखोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि सिद्दीकी साहब की दुनिया में इतना सुकून है, इतनी खुशहाली है, इतनी कामयाबी है, लेकिन आना ज़रा मुश्किल है। जैसे हर आदमी जहाज़ में सफ़र नहीं कर सकता, हर आदमी मैरियट में 3 टाइम खाना नहीं खा सकता, इसी तरह हर आदमी हमारा, चूँकि ये VIP सिस्टम है, इसमें हिम्मत चाहिए, दिल चाहिए, हौसला चाहिए और समटाइम्स पैसे भी चाहिए, तो लगाने से मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जो लोग आ गए, अगर उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, इसका मतलब है उन्होंने कहीं ना कहीं गलती या मिस्टेक की है। हमने जब भी अपने कामों को बिगड़ते देखा तो हमने अपने अमाल पे नज़र रखी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुन्नत हाथ से छूट रही है, इसलिए ये गलतियां हो रही हैं और नुकसान हो रहा है। ऐसा भी देखने में आया कि जो मुजाहिदीन सुन्नत के एतबार से सुबह उठकर मिसवाक कर रहे हैं तो कुफ़ार ने देखा, चूँकि जासूसी तो करते रहते ना, तो कुफ़ार ने देखा कि मुसलमान जो हैं, मुसलमान जंगजू, वो दांत तेज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने जाकर जर्नलों को बताया कि मुसलमान दांत तेज़ कर रहे हैं, अब वो हमें खा जाएंगे, अब वो छोड़ेंगे नहीं। और ये बात फतह की ज़मानत बनी। तो सुन्नतों के पीछे बहुत बड़ा राज होता है। अब चूँकि पता नहीं आप दांत कैसे तेज़ करते और फिर किसको खाएंगे, तो बकरे की माँ खैर मनाए। चूँकि देखने में आया है कि इस कुर्बानी के फ़ौरन बाद 1 हफ़्ता कम अज़ कम रोज़ाना 3 टाइम गोश्त चलता रहा है।
اور اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے آپ سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ تو سب لوگ ایسے ایک ہو کر نیک ہو کر جیے۔ یہ جو چودھری، خان، ملک، صدیقی، قریشی، ان سے نکلنا ہے۔ سب سے پہلے انسان اور انسانیت۔ اگر انسان ہے، انسانیت ہے، تو پھر ہی پیار محبت کی پینگیں پروان چڑھائی جا سکتی ہیں، ورنہ اکیلے زندگی کیا خاک زندگی ہے۔ جن کے شوہر مر گئے، اب آپ نے بات کو سمجھنا ہے، جن کے شوہر مر گئے، یا شوہروں نے طلاق دے دی یا بیویوں نے خلا لے لی، ان کو چاہیے کہ وہ اب صرف اور صرف اللہ کی خاطر جیا کریں، ساری محبت اللہ تعالیٰ سے۔ اب محبت کیسے کریں؟ انسانوں سے محبت نظر آتی ہے، وہ تو نظر آتی نا کہ انسانوں سے محبت کیسے ہوتی ہے۔ ان کا خیال رکھتے، ان کو چائے پلاتے، ان کے سر میں تیل کی مالش کرتے، ان کا گلا دباتے، نہیں سوری، ان کے وجود کو دباتے، ان کے پاؤں دباتے۔ یہ گلا دبانا تو ہمارا کام نہیں ہے نا، ہم تو پیار کرنے آئے۔ اور اگر پیار ہی سے لوگ اور لوگوں کے دل جیت لیے جائیں تو جینے کو اور کیا چاہیے، اور اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا۔ تو ہر شخص نے، جو ہمارے ساتھ رہنے والے دوست اور سہیلیاں، بیٹیاں، بہنیں، مائیں، ان کا ایک ہی کام ہونا چاہیے کہ یہ دل جیتا کریں، بس دوسروں کا دل۔ یعنی وہ صرف دل جو ہے پھر آپ کی یاد میں تڑپتا رہے۔ یہ جو تڑپنا ہے، یہ بھی ایک کام ہے۔ دھڑکتا تو رہتا ہے لیکن تڑپنا، کسی کی یاد میں کھوئی رہنا ہر وقت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دنیا بالکل عارضی ہے، یہاں بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے، یہ زمین جو ہے یہ سب کو نگل لیتی ہے۔ اور چونکہ جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں وہ زمین سے کی گئی ہیں، خزانے، ہر چیز، اور سب کی واپسی بھی زمین میں ہوگی، یہ دفن ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حال پر مزید فضل و کرم کریں، اور تمام طرح کی جو علائیں بلائیں ہیں، نحوستیں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ان سے ہمیں محفوظ کر لیں۔ بچنا اے دیوانوں کہ ہم آ گئے ہیں۔ تو ابھی تک کسی نے بھی نہیں بتایا کہ اس نے ہمارے ساتھ لگنے کے بعد، ہم سے ملنے کے بعد ان کو کیا فائدہ پہنچا۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ اور جس طرح ایک خاتون نے ہمیں بتایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاتون ٹیچر ہیں، اتفاق سے ہماری ملاقات ہو جاتی ہے، تو ہم نے انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو بتا دیا، اور انہیں بھی منع کیا کہ آپ نے خواب نہیں بتانے۔ انہوں نے جو ہمیں اپنی اچیومنٹ بتائی کہ بھائی یہ جو سنڈے کا دن ہوتا، میں نے کپڑے دھونے ہوتے اور سارا دن گھر کی صفائی میں لگی رہتی، تو وہ کپڑے جو تھے پہلے سارا دن میں دھوتی رہتی، وہی مشین، وہی کپڑے، وہی ہم لوگ۔ لیکن جب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد شروع کیا، وہی کپڑے 2 گھنٹے میں سارے دھل جاتے اور پھر سارا دن میں فارغ رہتی۔ تھوڑی بڑی اچیومنٹ ہے یہ تو ایک خاتون نے بتائیں، پتہ نہیں کتنی ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہیں جو ہمیں ایسی باتیں بتاتی ہیں۔ لیکن اب تو وقت آ گیا نا کہ آپ کے ساتھ ساری باتیں شیئر کیا کریں ہم، چونکہ شیئر کا مطلب ہے کیئر کرنا، خیال کرنا۔ اور اگر آپ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، سب کو اجازت ہے، آپ سب پی رہے ہیں ہماری طرف سے، یعنی منگل نہیں ہے، منگل ہوگا تو پھر جنگل بھی ہوگا، اس میں منگل بنانا پڑے گا۔ اور بڑے بڑے بزرگوں کی جو سوانح حیات یعنی زندگی کے بارے میں جانیے آپ لوگ کہ وہ کیسے جیتے، کیسے مرتے، کس طرح کیا کھاتے، کیا پیتے، کیسے ان کی زندگی کا کیا مشن رہا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ محبت میں پھنس گئے، چاہے وہ لڑکیاں ہیں چاہے لڑکے ہیں،
محبت تو عجیب چیز ہوتی، اور ہمارا یہ دل کرتا ہے کہ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کی زیادہ عزت کی جائے، چونکہ محبت بھی ہر شخص نہیں کر سکتا، یہ بھی بہت ہی سلیکٹڈ لڑکیاں اور سلیکٹڈ خواتین، سلیکٹڈ لڑکے ہوتے، سلیکٹڈ مرد حضرات ہوتے جو محبت کی قدر و قیمت کو جانتے۔ میجورٹی تو نفرت کرتی، چاہے وہ حکومت سے نفرت کر لیں، چاہے سیاستدانوں سے کر لیں، چاہے علماء کرام سے کر لیں، چاہے این جی او سے کر لیں، چاہے میڈیا سے کر لیں، نفرتیں تو سب کرتے۔ آپ نے محبت کرنی ہے، سب سے محبت کرنی، اور محبت میں تقاضا یہ ہوتا کہ نہ نہیں ہوتی، نہ پیسے دیکھے جاتے، نہ وقت دیکھا جاتا، نہ محنت دیکھی جاتی، بس اس میں نہ نہیں ہوتی، نہ کو ہٹانا ہے، نہ ختم ہوگی تو محبت ہوگی۔ یہ جو میاں اپنے بیوی اور بچوں کے لیے کھانے کا، کپڑے کا اہتمام کرتا، انتظام کرتا، یہ محبت نہیں ہے۔ دس از دی رسپانسبلٹی، یہ ذمہ داری ہے کہ گھر کا جو ہیڈ ہے وہ سب کے کھانے پینے، جینے، سونے، مرنے کا انتظام کیا کرے۔ محبت اور چیز ہے، اور اس سے بھی آگے، اور اس سے بھی آگے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ محبت کا مختصر معنی مرنا ہے، بس۔ یعنی آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ ٹھیک کام نہیں ہو رہا ہے، اس کے باوجود محبت کا تقاضا یہ ہے کہ الزام نہیں لگانا، کچھ کہنا نہیں ہے، خاموش رہنا ہے۔ اساں جان کے میٹ لئی آکھوے، جھوٹی موٹھی دا پا لے آئی ککھوے کہ ساڈے والے تک سجنا۔ تو اب تو بس آنکھیں بند کرنی پڑتی، کان بند کرنے پڑتے، دیکھ کر بھی ایسے ہی ہو جاتے جیسے ہم نے دیکھا نہیں۔ اور یہ کام بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ ان کا چوغا جو ہے، جو لباس ہے، وہ چور چرا کر لے گیا، آپ مارکیٹ سے گزرے تو وہ کھڑا ہوا بیچ رہا ہے، وہی آپ نے دیکھ لیا کہ یہ تو میرا ہی چوغا ہے۔ ایک گاہک بھی خریدنے کے موڈ میں، لیکن وہ لینے پہ راضی نہیں، اس کو یہ ڈر ہے کہ یہ چوری کا نہ ہو۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ضمانت دو کہ یہ چوغا آپ ہی کا ہے، چونکہ اگر چوری کا ہوا تو ظاہر ہے مجھے پکڑا جاؤں گا۔ تو بابا جی نے یہ گارنٹی دی کہ یہ چوغا اسی کا ہے، میں جانتا ہوں۔ اساں جان کے میٹ لئی آکھوے، جھوٹی موٹی دا پا لے آئی ککھوے کہ ساڈے والے تک سجنا۔ اب یہ بابا فرید گنج شکر جیسی ہستیاں روز روز تو پیدا نہیں ہوتی۔ بہرحال چاہیے تو یہی تھا کہ بابا جی کے ساتھ رہنے والے لوگ فنافی شیخ ہوتے اور ان کی ہی تقلید میں جیا کرتے، جیسے وہ جیتے ویسے جیا کرتے۔ تو جب کوئی اللہ کا بندہ مل جائے اور آپ کا آئیڈیل بن جائے، آپ اس کے فین ہو جائیں، آپ ان کے مرید ہو جائیں، ان کے خاص دوستوں میں شامل ہو جائیں، تو پھر ان کی اداؤں کو اپنی ادا بنانا چاہیے۔ یہ ادا، یہ ناز، یہ انداز آپ کا دھیرے دھیرے پیار کا بہانہ بن گیا۔ تو جیسے ہم نے بڑی کوشش کی کہ جو ہمارے پیر صاحب کرتے وہی ہم کریں، ہمارے پیر صاحب سب سے ایک جیسا رویہ رکھتے، سب سے ایک جیسا رویہ، ایک جیسا پیار، ایک جیسا خلوص، ایک ہی طرح کی ادائیگی، سب کو نکالنا ہے تو نکالنا ہے۔ ہم نے بھی بڑی کوشش کی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی، ہم نے نہ مذہب دیکھا، نہ سٹیٹس دیکھا، نہ چھوٹا دیکھا، جو ملا اس سے پیار کیا۔ اب پیار بھی ہر ایک کے ساتھ ایک لیول کا نہیں ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ پیار اور ہوتا، بڑوں کے ساتھ اور ہوتا۔ اب آپ کی باری ہے کہ آپ کیسے فنافی شیخ ہوتے۔ فنافی شیخ ریسرچ کرنی پڑتی، ڈھونڈنا پڑتا، جاننا پڑتا طریقے سے کہ پیر صاحب کو مائنڈ بھی نہ کر جائیں اور بات بھی نکل آئے۔ تو جس طرح ہم نے کیا کہ ہم اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں خاموشی سے بیٹھے رہتے، کبھی آپ کے قدموں کو دیکھتے اور کبھی آپ کے چہرے مبارک کو، لیکن جتنی معلومات لی جاتی آپ کی شخصیت کے بارے میں، آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں، وہ دوستوں سے لی جاتی۔
دوستوں سے بھی دوستی کریں گے تو وہ بات بتائیں گے، ورنہ کون بات بتاتا ہے؟ یہ تو راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہم نے ایک طریقہ جاننے کی کوشش کی کہ آپ سرکار کے ساتھ جتنے بھی لوگ لگے ہیں سب امیر ہیں، سب کے چہرے پر نور ہے، اور سب اعلیٰ اور بالا مقام پر بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کیا ایسا کام کیا جس سے سرکار پاک اتنے خوش ہوئے اور سب کو نواز دیا؟ اب ہماری چونکہ باری ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ سرکار سے ہم یہ خزانے کیسے لے لیں، کس طرح یہ سب۔ تو اگر 1000 بندہ آپ کے ساتھ لگا رہتا ہر وقت ہی تقریباً، تو ہم نے 1000 بندوں سے دوستی کی، پیار محبت کیا، اور ان سے راز نکالا کہ آپ اس سٹیج پر آئے کیسے، کس طرح یہ نورانی چہرے ہیں، کس طرح جیبوں میں نوٹ آئے، کس طرح یہ سارے۔ 1000 بندوں سے دوستی کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ایک ایک کپ چائے بھی پلائیں تو اس وقت 5 روپے کا کپ تھا، تو 5000 روپے تو گئے، اور بعض اوقات ایک ایک دوست پر 5,000 لگانے پڑتے تھے کوئی بات پتے کی نکالنے کے لیے کہ یہ اس سٹیج پر آئے کیسے، ہم کیسے اس طرح امیر ترین ہو سکتے۔ ہمیں تو چونکہ پتہ ہی کوئی نہیں، اب چونکہ آپ کی ذات پاک سے تو یہ ساری باتیں نہیں ہوتی، اس لیے بھی ہمارے دوست احتیاط کریں، آپس میں رابطہ رکھیں، ایک دوسرے سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، کیسے سر کو راضی کیا جائے، کس طرح سر سے یہ ساری اتھارٹی لے لیں، سب کس طرح ہم مقام اپنا بنا لیں، دنیا آباد کر لیں۔ تو ظاہر ہے جیسے ہم کرائے پہ رہتے اور کرایہ دینا مشکل ہوتا، کماتے ہی نہیں تھے تو کرایہ کہاں سے آتا۔ تو بہرحال سرکار پاک کوئی نہ کوئی سبب بنا دیا کرتے، اور اپنی ملاقات کا بھی سبب آپ ہی بنایا کرتے، اور پھر فرماتے بھی کہ آپ تو کل تو آئے تھے۔ یعنی اگر ہم مہینے بعد بھی جا رہے تھے، شروع تو روز جایا کرتے، اور جب آپ مائنڈ کرنے لگ گئے کہ یہ روز ہی چلا ہوتا ہے، اور چونکہ ظاہر ہے جانے میں بھی 1000 روپیہ لگتا، صبح ہو جاتے رات کو واپس آتے، سارا دن ٹریولنگ کرتے اور روز ہی چلے جاتے، تو آپ سرکار نے ہمیں آہستہ آہستہ روکا، لیکن ہم اپنا انٹرسٹ شو کر رہے تھے کہ بھئی ہم اگر پیار کرتے، محبت کرتے اور اس کام کے لیے سیریس ہیں تو روز آتے نا، ورنہ تو گوانڈی بھی ساتھ جو رہتا وہ بھی روز نہیں آتا۔ تو جب آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ تو بہت ہی سیریس ہے، پھر آپ نے روکنا شروع کیا، اور دوستوں کے سامنے آپ فرماتے کہ آپ ابھی تو ہو کر گئے تھے جبکہ ہم مہینے بعد جا رہے ہیں، تو آپ اس طرح ہماری پریزنس کو فیل کیا کرتے۔ فاصلے تو بہت ہیں، 6 گھنٹے کا سفر ہے ہمارا، لیکن آپ ایسے ہی سمجھتے جیسے ہم وہیں رہتے، جب بھی گئے آپ دوستوں سے کہتے تو کل کے آیا سے پھر آ گئے۔ تو یہ لاڈ پیار کی باتیں ہیں۔ یہاں پر جو حال ہے دنیا کا، ان کو خزانے بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے، لیکن طریقے نہیں آتے، اس لیے بھی ہم اب آپ کو اپنا طریقہ سمجھاتے کہ ہم نے 1000 دوستوں سے پوچھ کر آپ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، اور ایسا بھی وقت آیا کہ سارے اب 1000 بندہ اگر آپ سرکار کے پیچھے چل رہا ہے، اس ناچیز کو کہاں جگہ ملے گی؟ تو ہم نے جو طریقہ اختیار کیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم فرنٹ سے آیا کرتے، آگے سے، اور بس ایسے ہی آنکھوں آنکھوں میں سلوٹ کر لیتے، آپ بھی آنکھوں آنکھوں میں جواب دے دیتے، بس وہ لوگ یہی سمجھتے کہ پتہ نہیں یہ ایویں ہی بندہ ہے، سارے لوگ تو پیر صاحب کے پیچھے ہوتے، یہ آگے سے آتا ہے۔ تو ہم نے وہ طریقے اختیار کیے پھر کہ جس سے آپ سرکار ہم پہ کرم کر دیں۔ تو آپ سرکار کے فضل و کرم سے بات دیکھیں یہاں تک پہنچ گئی کہ اللہ کے فضل سے ہمیں اس دنیا میں بھی اب کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی ہے، اور نہ آخرت کی کوئی فکر ہے، نہ قبر کی فکر ہے۔ اور یہ بھی آپ کو جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ جب آپ سرکار نہیں ملے تھے تو ہمارے اندر ایک تڑپ پیدا ہوگی کہ ہم نے حج پہ جانا ہے، سعودیہ میں ہی رہنا ہے، ساری فیملی سمیت وہاں رہیں گے، اور ہم نے اس غم، اس ایک کام کے لیے اپنے چہرے کا رنگ ہی کالا کر لیا۔ اور پھر ایک شخص نے ہمیں روک کر سڑک پہ کہا بھی کہ سر خیریت ہے، آپ کا رنگ دن بدن کالا ہوتا جا رہا ہے، کیا پریشانی ہے؟ اور وہ تھا وہ غنڈہ وہاں کا۔ تو غنڈے بھی ہماری قدر کیا کرتے تھے چونکہ ہم سب سے پیار کرتے تھے۔ تو ہم نے اسے بتایا کہ یار کام تو کوئی نہیں ہے، حج پہ جانا چاہتا ہوں، پاکستان سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، سعودیہ میں ہی فیملی کو سیٹ کرنا چاہتا ہوں، کوئی سبب ہی نہیں بن رہا۔
یعنی حج پہ ہی نہیں جانا ہو رہا ہے تو پھر سیٹلمنٹ تو بہت ہی دور کی باتیں ہیں. لیکن اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس تڑپ اور اس طلب کی خاتمہ کیسے ہوا کہ جب آپ سرکار مل گئے تو پھر یہ بات ہی ختم ہو گئی. پھر ہر سال ہمیں ہمارے بچے کہتے ہیں ابو حج کرنے چلیں، عمرہ کرنے چلیں. ہم نے کہا اب تو سب کچھ اتھے ہی، اب ہر خوشی آپ ہی سے ہے. اب تو ہے تم سے ہر خوشی اپنی. تو وہ جو ثواب اور ساری باتیں تھیں وہ سب ختم، فینشڈ. بس اب تو حج بھی یہیں پر ہے، عمرہ بھی یہیں پر ہے، آپ کی زیارت ہی سب کچھ ہے. اور 6 گھنٹے میں صبح جانا، 6 گھنٹے میں شام کو گھر. اگر حج اور عمرے کا ثواب مل جائے، اور یہ بات ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، حضرت مولانا رومی کے نام سے بڑے مشہور، آپ نے فرمایا کہ ہزاروں حجوں سے بہتر ہے کسی ولی کامل کی زیارت. ولی کامل بیٹھے، بس ان کی زیارت کرنا ہی حج ہے، ان کی زیارت کرنا عمرہ ہے. تو اب جو لوگ یعنی پیر صاحب کے ساتھ ہونے کے باوجود وہ جب حج اور عمرے پہ جاتے تو ہم شکل ہی دیکھتے رہتے کہ انہوں نے یہ بات ہی نہیں سمجھی. بات تو ساری آپ ہی کی ذات پر ہے. اور یہ بھی چلو ایک امپورٹنٹ بات بتاتا ہی جاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے وہ بھی انسانی شکل میں انسانوں کو ملا کرتی ہے. کسی اور شکل میں اگر ملیں گے تو کیسے بات بنے گی؟ بات سمجھ گئے؟ اور وہ شریعہ گھوشال ایسے نہیں کہتے. وہ جو لڑکا ناچ رہا ہوتا ہے، گانے گا رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یارا میں کیا کروں تجھ میں رب دکھتا ہے. تو ہمیں بھی ایسا ہی محسوس ہوا جب لوگوں نے ہم سے فتویٰ مانگا کہ سر یہ گانا آ گیا ہے کہ یارا میں کیا کروں تجھ میں رب دکھتا ہے. ہم نے کہا وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی انسانی شکل میں کسی کے سامنے آتے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے کہ میں زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں. وہ نہیں ہوتا، میں ہوتا ہوں. تو اب بات کو سمجھنا ہے اور بات کو لینا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ اچھے رستے پر آ جائیں. بس فنا فی شیخ کے مقام پہ پہنچیں، پھر بات بنے گی. تو جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تو ہے